Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وقال تعالى في مقام آخر ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے 2 جمعوں کو ہم نے اخلاص کے بارے میں قرآن و سنت کی ہدایات بیان کی ہیں۔ اخلاص کے سلسلے میں 1-2 باتیں عرض کرنے کے بعد پھر شریعت کے ایک بہت بڑے وصف اور اخلاق صبر کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اخلاص کے سلسلے میں ایک بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان جب کوئی نیک عمل کرے تو اس میں اخلاص کا ایک اعلیٰ درجہ ہے اور ایک اس کے مقابلے میں دوسرا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ عمل سے مقصود صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، یہ اعلیٰ درجہ ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اس عمل سے ایسی بات کی نیت کر لے کہ وہ بھی اطاعت کے زمرے میں آتی ہو۔ مثلا انسان کسی عمل سے کسی مسلمان کو خوش کرنے کی نیت کر لے تو مسلمان کو خوش کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جب کسی مسلمان کے دل کو خوش کرتا ہے تو اس پر بھی تجھے ثواب ملتا ہے۔
اس لیے اگر کوئی آدمی کسی کی عیادت کے لیے مثلاً جاتا ہے تو اب ایک تو یہ ہے کہ یہ نیت کر لے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے میں اس مسلمان کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، یا یہ نیت کر لے کہ چونکہ مسلمان کے 5 حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ مسلمان جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، تو یہ نیت کر لے کہ اس کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ نیت کر لے کہ میں اس مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہ میرا بھائی خوش ہو جائے، یہ نیت ہو، تو یہ بھی اخلاص کا دوسرا درجہ ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا اس کو اور اس کی وجہ سے اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے بارے میں تو یہ کوشش کرے کہ اس کا عمل اخلاص کے اعلیٰ درجے پر ہو، لیکن دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کرے، یعنی دوسرے کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے یہ کام دکھاوے کے لیے کیا ہے، یہ بدگمانی کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ نیت کا تعلق دل سے ہے اور دل پر اللہ ہی کی ذات مطلع ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی کام کیا تو اس کی کیا نیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ ہر مومن کے بارے میں خیر کا گمان رکھا جائے، اچھا گمان رکھا جائے کہ اس نے جو کام کیا تو اچھا گمان یہ ہے کہ اس نے اللہ کے لیے کیا ہوگا۔ اس لیے اپنے بارے میں تو اپنے نفس سے انسان بدگمان رہے، تبھی اس نفس کی اصلاح ہوگی اور یہ درست ہوگا، لیکن دوسرے کے بارے میں نیک گمان رکھے، اچھا گمان رکھے۔ اگر اس کا کوئی عمل ہے اس میں دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے اس نے اخلاص کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت کچھ اور ہو، لیکن ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ 2 باتیں پچھلے جمعے میں رہ گئی تھی۔ انسان کو اپنے دل کے اندر جن جن اخلاق اور جن صفات کو پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک صفت صبر بھی ہے، جیسے کہ پیچھے کئی جمعوں سے ہم اخلاق حسنہ کا بیان کر رہے ہیں اور سب سے پہلے شکر کا بیان ہوا، پھر توکل کا اور پھر رضا بالقضاء کا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا، پھر ایمان بالتقدیر کا بیان ہوا کہ تقدیر پر بھی ایمان ضروری ہے، اور پھر اخلاص کے بارے میں کچھ عرض کیا گیا۔ تو صبر جو ہے یہ بھی اخلاق حسنہ میں سے ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر نصف الایمان، کہ صبر آدھا ایمان ہے، اور ایک روایت میں فرمایا الایمان نصفان، ایمان کے 2 نصف حصے ہیں، نصف صبر و نصف شکر، ایک نصف حصہ تو صبر ہے اور دوسرا نصف حصہ شکر ہے۔ تو اگر انسان صبر کی حقیقت سے ناواقف ہے تو گویا کہ وہ نصف ایمان سے ناواقف ہے، اور اگر شکر کی حقیقت سے بھی ناواقف ہے تو گویا کہ وہ ایمان کی حقیقت سے ناواقف ہے کہ حقیقت ایمان کیا ہے۔ اس لیے صبر یہ ایک بہت عظیم عبادت ہے، اور قرآن کریم میں جا بجا اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے درجات اور اس پر ملنے والے مراتب کو جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ البتہ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس صبر یہ ہے کہ کسی مصیبت اور پریشانی کے اوپر انسان صبر کرے، کسی حادثے پر یا کسی پریشانی پر، تکلیف پہنچنے پر صبر کرے، لیکن شریعت کے اندر صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے، کیونکہ صبر کا لفظی معنی ہے روکنا، اور شرعی معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پابندی سے بھاگنے سے روکنا۔ ہمارا جو یہ نفس ہے یہ چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں، اور نفس کو اس میں مزہ آتا ہے کہ اس پر کوئی روک ٹوک نہ ہو، نفس کے اوپر کوئی پابندی لگائی جائے تو نفس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے نفس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے۔ اب اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، فرائض کو ادا کرنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے
اپنے نفس کو روکنا تاکہ وہ اللہ کے حکموں پر آ جائے، ادھر ادھر نہ بھاگے، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور اس کی پھر 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے صبر علی الطاعات، کہ انسان اللہ کی فرمانبرداری پر صبر کرے، یعنی جو فرائض ہمارے ذمہ اللہ نے مقرر کیے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، انسان کا نفس یہ چاہتا ہے کہ یہ پابندیاں مجھ پر نہ ہو، نماز نہ پڑھوں، زکوٰۃ دیتا ہے مال جیب سے جاتا ہے، نفس اس کو پسند نہیں کرتا، نفس یہ چاہتا ہے میرے پاس ڈھیر سا مال ہو۔ تو اب اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت سے بھاگنے سے روکنا کہ وہ ادھر ادھر نہ بھاگے، بلکہ اللہ کی اطاعت کے اوپر اس کو پابند بنانا، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے، پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے صبر عن المعاصی، کہ انسان گناہوں سے بچنے میں صبر کرے۔ نفس خواہشات کی طرف جاتا ہے اور خواہشات کو پورا کرنے میں نفس کو مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے۔ اب انسان اپنے نفس کو روک لے اور اللہ کے حکم کا پابند بنا لے تو یہ صبر عن المعاصی ہے۔ اور تیسری قسم ہے صبر علی المصائب، کہ دنیا میں انسان جو بھی ہے اس کو مصیبتیں پیش آتی رہتی ہیں۔ ہر انسان کو روزانہ کئی پریشانیاں پیش آتی ہیں، کچھ بڑی ہوتی ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو ان پریشانیوں میں انسان صبر کرے، یعنی مطلب یہ ہے کہ زبان سے اللہ سبحانہ و تعالی کی تقدیر پر شکوہ شکایت نہ کرے، زبان سے اللہ تعالی کے کسی فیصلے پر اعتراض نہ کرے، یہ ہے صبر علی المصائب۔ تو یہ تینوں قسمیں صبر کی اس کے اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ جو صبر ہے یہ انسان کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، قوت ہے، اور اگر اس کو آپ کام میں لگائیں اور اس سے کام لیں تو انسان اس کے ذریعے بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ اس صبر کی مثال ایسے ہے جیسے ربڑ ہوتا ہے، کہ ربڑ چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن جتنا اس سے کام لیں کھینچیں تو وہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس صبر سے آپ جتنا کام لیں گے اتنا اس کے اندر طاقت اتنی آئے گی اور اتنی ہی آپ کے اندر تقوی اور طہارت انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ لیکن اگر اس صبر سے کام لینا چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ ہے کہ انسان کے اندر صبر اور ہمت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان نفس اور شیطان کے مقابلے میں اگر ہار مان لے اور گناہ کا کام کر جائے تو یہ نفس اور شیطان اس پر شیر ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی دن آپ کے سامنے گناہ کا موقع آیا، اب نفس و شیطان تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ کے اندر اس کو مبتلا کر دیں، تو اب اگر آپ نے صبر اور ہمت سے کام نہ لیا، ایک گناہ میں پڑ گئے، تو اب نفس و شیطان آپ کے اوپر شیر ہو جائے گا اور اگلے دن پھر اس سے بڑے گناہ میں آپ کو مبتلا کر دے گا، اور اگر اس میں بھی مبتلا ہو گئے تو اگلے دن اور اس سے بڑے گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ اور اتنے گناہوں میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو ایمان کا صبر ہے اور ایمان کی وجہ سے ہمت ہے وہ بہت کمزور پڑ جاتی ہے۔ پھر وہ انسان دڑا دڑ گناہوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے اور اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ لیکن اگر اس کے برعکس کوئی آدمی یہ تہیہ کر لے اور پکا ارادہ کر لے کہ میں نفس و شیطان کا مقابلہ کروں گا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے نفس اور شیطان کے سامنے میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا، تو پھر نفس و شیطان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور شیطان کی تدبیر یہ بہت کمزور ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر اور داؤ یہ بہت کمزور ہے۔ اس لیے جب انسان صبر اور ہمت سے کام لیتا ہے اور ایک گناہ کی خواہش اور گناہ کے تقاضے کے وقت ڈٹ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، مجھے مالی نقصان ہو جائے، کوئی اور نقصان ہو جائے، لیکن میں اللہ کے حکم پر قائم رہوں گا اور اللہ کا حکم میں نہیں چھوڑوں گا اور شیطان اور نفس کے کہنے پر نہیں چلوں گا، تو جب انسان اس طرح پکا ارادہ کر کے مقابلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے صبر کے اندر مزید قوت پیدا ہو جاتی ہے
اب ایمان اور صبر مزید بڑھ جاتا ہے، اور اگلے موقع پر پھر شیطان اور نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں مزید قوی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ شیطان اور نفس اس کے مقابلے میں زیر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے صبر کی ہمت دی ہے، اللہ نے مجھے صبر کا وصف دیا ہے ایمان کی وجہ سے، اس لیے میں اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس صبر سے کام لوں گا۔ اگر میرے دل پر آرے چلتے ہیں تو چلنے دیں، لیکن میں غلط جگہ نگاہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اگر میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، نفس کو پریشانی ہوتی ہے تو ہو، لیکن میں اپنے رب کے حکم کے خلاف کہیں سے حرام مال نہیں لوں گا، اپنے رب کے حکم کے خلاف کہیں بے حیائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ تو جب وہ اس طرح کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں ایمان مزید بڑھا دیتے ہیں۔ اور جب آپ کے دل میں انشاءاللہ صبر اور ہمت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنے انعامات سے نوازیں گے کہ جس کی کوئی حد اور حساب نہیں ہے۔ دنیا میں بھی صبر کرنے والوں کا بڑا اونچا مقام، اور آخرت میں بھی صبر کرنے والوں کا بڑا اونچا مقام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں، اور ان واقعات سے یہ بات بالکل آشکارا ہو جاتی ہے اور بالکل 100% کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ نے ان انبیاء کو جو اونچا مقام دیا تھا اس کی بنیادی وجہ صبر تھی۔ صبر اور تقوی کی وجہ سے اللہ نے ان کو اونچا مقام عطا فرمایا۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے تو کئی بیٹے تھے، لیکن اللہ نے ان میں سے حضرت یعقوب کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ باقی بیٹوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں وہ کون تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام آج دنیا میں ان کا نام روشن ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو صبر کی دولت سے نوازا تھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے تو 12 بیٹے تھے، لیکن ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آج سب کو معلوم ہے، اور ان کا مقام بھی سب کو معلوم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے واقعات کو قرآن کریم میں احسن القصص فرمایا کہ یہ تمام واقعات میں سے سب سے بہترین واقعہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ تو اس کی وجہ بھی صبر تھی۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی اگر وہ بھی صبر کرتے تو ان کو بھی اونچا مقام ملتا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام سے نیچے کر دیا۔ اس لیے ان واقعات کا خلاصہ اور جو انسان کو سبق سب سے بڑا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو صبر کرے گا وہ بڑا اونچا مقام پائے گا، اور جو صبر نہیں کرے گا اور بے صبری کرے گا اور اللہ کے حکموں کو چھوڑ دے گا تو پھر انجام کار دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے انسان۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ بڑا تفصیلی ہے، ہم اس میں سے صرف صبر کے مقامات انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، تحقیق یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، ان کے واقعات یہ بڑے ہی عبرت آموز ہیں۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بھائی یوسف وہ ہم سے زیادہ اپنے والد کو محبوب ہیں، اور والد صاحب ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتے، یوسف کے ساتھ ہی محبت کر رہے ہیں۔ ونحن عصبة، حالانکہ ہم زیادہ ان سے مضبوط ہیں، قوی ہیں، ہم زیادہ جو ہے بڑی جماعت ہے ہماری، لیکن وہ ان سے محبت کر رہے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان کھلی خطا میں ہیں۔ یہاں ضلال سے مراد دینی ضلال نہیں ہے بلکہ دنیاوی اور معاملات کی ضلال خطا مراد ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو کہنا کہ وہ ضلال میں ہے اس سے تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، حالانکہ یہ تو نبی کے بیٹے تھے اور وہ بھی مومن اور مسلمان تھے، لیکن ان سے خطا ہوئی۔ تو اس لیے اب انہوں نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ یوسف ہم سے زیادہ محبوب ہے والد صاحب کے ہاں،
تو بعض اوقات کسی کمال کی وجہ سے والد کو کسی ایک بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے. یہ محبت یہ غیر اختیاری چیز ہے. محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے محبت اختیاری اور ایک غیر اختیاری. اور دوسرے لفظوں میں ایک محبت طبعی ہے اور ایک محبت عقلی ہے. تو محبت طبعی یہ ہے کہ دل کی کشش کسی کی طرف ہو، تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. کوئی بیٹا کسی کو زیادہ محبوب ہوتا ہے، دوسرا محبوب نہیں ہوتا، یہ طبعی طور پر ہے، یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے. اور دوسرا ہے محبت عقلی. تو محبت عقلی یہ ہے کہ ہر بیٹے کو اس کا حق دیا جائے، اس کے ساتھ باپ کی حیثیت سے برتاؤ کیا جائے. تو حضرت یعقوب سب بیٹوں کے ساتھ انصاف فرماتے تھے، لیکن تبھی محبت حضرت یوسف کے ساتھ زیادہ تھی. لیکن بھائیوں کو اس کی وجہ سے حسد ہوا، اور یہ حسد ایسی بری چیز ہے کہ اگر اس پر صبر نہ کیا جائے تو پھر انسان بہت بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے پھر بھائی کو قتل کرنے کے بھی درپے ہو سکتا ہے. اس لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنا لیا. اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. اور پھر کہا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم، یوسف کو قتل کر دو یا یہ ہے کہ کسی ایسی زمین میں پھینک دو کہ تاکہ یہاں سے وہ دور ہو جائیں، اور یخل لکم وجہ ابیکم، اور تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، وہ چلے جائیں. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد میں پھر نیک بن جاؤ، یعنی بعد میں پھر توبہ کر لو. یہ بھی شیطان کا بڑا دھوکہ ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کو گناہ میں اس طرح مبتلا کرتا ہے کہ بھئی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لو گے. تو جب گناہ کر لیا اس کی نحوست اتنی زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات بعد میں توبہ کی فرصت ہی نہیں ملتی، اور بعض اوقات توبہ کی توفیق ہی انسان کو نہیں ملتی. تو اس لیے انہوں نے جب یہ منصوبہ بنا لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے ابا جان، آپ ہمارے ساتھ اس بھائی کو کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کو لے جائیں گے، وہاں کھیلے گا، خوشی جو ہے وہ اس کو ہوگی، کھیلے گا کودے گا. تو ان کو لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، لیکن منصوبہ یہ بنایا تھا کہ ہم اس کو یا تو قتل کریں گے اور یا کسی کنویں میں پھینک دیں گے، کسی بیابان میں پھینک دیں گے. چنانچہ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، جیسے کہ مشہور واقعہ ہے. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر بھائیوں نے پھینک دیا، اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ یہاں بھائی یوسف کی کیا قدر کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک رہے ہیں. پھر جب قافلے والوں نے کنویں سے نکال دیا تو چند ٹکوں کے عوض ان کو فروخت کر دیا. تو اپنے بھائیوں کے ہاں تو یوسف کا یہ اس کی حیثیت تھی، لیکن جب مصر میں گئے تو عزیز مصر نے ان کو خریدنے کے لیے ان کے وزن کے برابر سونا دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں ان کے برابر سونا دیتا ہوں، یہ بچہ مجھے دے دے. تو انسان کی قدر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتی، اور کسی کے پاس جو قدرداں ہوتے ہیں ان کے پاس بڑی قدر ہوتی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ سارے بھائی عشاء کے وقت آئے اور سب رو رہے تھے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے بھائی مل کر اپنے ابا جان کے پاس رات کو روتے ہوئے آئے، اور سب رو رہے تھے اور چیخ و پکار کر رہے تھے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عقل مند جو ہوتا ہے وہ کسی کے رونے سے دھوکہ نہیں کھاتا. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو سب باتیں سمجھ میں آ رہی تھی. اس لیے بعض لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان کے سامنے کوئی روتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے. اگر ہر رونا حقیقت ہوتا تو یوسف کے بھائی کیوں روتے؟ اس لیے ہر رونا حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا، بعض اوقات دھوکے کی وجہ سے بھی کوئی روتا ہے. اس لیے سمجھدار کو اپنے عقل اور فہم سے کام لینا چاہیے اور صرف رونے پر نہیں جانا چاہیے. جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا ایک مرتبہ کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی آ جائے اور اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہو اور وہ ہاتھ میں آنکھ لے کر آ جائے اور کہے کہ مجھ پر فلانے نے ظلم کیا، تو جب تک دوسری طرف سے بیان نہ سنو، دوسری طرف
جو فریق دوم ہے اس کی وضاحت نہ سنو تو تم اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرو کہ آیا اس پر ظلم ہوا ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے اس نے اس پر اس سے بڑا ظلم کیا ہو. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ابا جان کے پاس روتے ہوئے آئے. بظاہر تو وہ رو رہے ہیں، مظلومانہ حالت میں ہیں، لیکن اصل میں اندر سے وہی ظلم کرنے والے ہیں، ناانصافی کرنے والے ہیں. تو کہنے لگے کہ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، کہ ہم گئے اور دوڑ لگا رہے تھے. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا. فاکلہ الذئب، تو ان کو بھیڑیے نے کھا لیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور تو ہم پر کوئی یقین نہیں کرے گا اگرچہ ہم سچے ہوں. ساتھ یہ بھی تاکید کے لیے کہا کہ اگرچہ ہم سچے ہیں لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو تو یوسف سے زیادہ محبت ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے سے کیا فرمایا؟ اب ساتھ ایک قمیص بھی لائے تھے، اس قمیص کے اوپر خون بھی لگا لیا تھا، کسی خرگوش وغیرہ کا خون لگا لیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہنے لگے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کہ جھوٹا خون اس قمیص پر لائے تھے. لیکن انسان جب کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات اس سے رہ جاتی ہے. اب قمیص پر جھوٹا خون تو لگایا ہے لیکن قمیص کو پھاڑا ہوا نہیں تھا، ایسے ہی صحیح سالم قمیص تھی. تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ یہ کوئی عقل مند بھیڑیا تھا کہ جس نے یوسف کو تو کھا لیا لیکن قمیص کو نہیں پھاڑا. تو وہ سمجھ گئے، اس لیے فرمایا قال بل سولت لكم انفسكم امرا، فرمایا کہ ہرگز نہیں، کسی بھیڑیے نے ان کو نہیں کھایا لیکن تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک منصوبہ بنا لیا ہے اور اس منصوبے کے تحت تم نے مجھ سے یوسف کو جدا کر دیا ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ کتنا ہولناک اور کتنا دردناک واقعہ ہوتا ہے کہ انسان کا چہیتا بیٹا ہو، اور چہیتا بیٹا بعض روایت کے مطابق 12 سال عمر تھی، بعض کے مطابق 7 سال عمر تھی. اس عمر میں انسان سے جدا ہو جائے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل، صبر ہی میرے لیے اچھا ہے. تو یہ انبیاء کی تعلیم ہے کہ دنیا میں اگر انسان کے اوپر بڑے سے بڑا حادثہ واقعہ پیش آ جائے تو اس پر انسان صبر کرے. تو چونکہ حضرت یعقوب ایسے عظیم الشان صبر والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا کہ ان کی اولاد میں لاکھوں پیغمبر ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو اتنا عظیم الشان مقام عطا فرمایا. اور پھر فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے میں مدد طلب کرتا ہوں اس بات کے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. حضرت یعقوب علیہ السلام اب اپنے بیٹوں کو یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ ان کو سزا دیتے، یہ بھی کر سکتے تھے ان کو جدا کر دیتے، ان سے انتقام لیتے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں سے انتقام نہیں لیا. تو یہ اعلیٰ قسم کا صبر ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے تکلیف پہنچے اب اس سے انتقام انسان نہ لے، معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دے، اللہ پر معاملہ چھوڑ دے. اور ادھر حضرت یوسف نے بھی بڑا صبر فرمایا، اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ اپنے گھر کو اطلاع نہ کرنا، بس یہی رہنا. پھر جب انہوں نے صبر فرمایا تو یہی بھائی جب یوسف کے سامنے کھڑے تھے اور ان سے صدقہ مانگ رہے تھے تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں یوسف ہوں. وہ کہنے لگے کہ آپ یوسف ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں. اور فرمایا انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں فرماتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صبر کی صفت عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.